السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لے کے آئے ہیں ناول کی ایپیسوڈ 101۔ امید ہے آج کی قصہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ لائک کمنٹ لازمی کرنا ہے، چینل پہ سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آگے ایلی اور عباس کی باری آنی ہے۔ وہ ارباز عالم شاہ کی بیوی تھی، سید ارباز عالم شاہ کا عشق تھی، اور جب ارباز عالم شاہ پر یہ راز کھلنا تھا تب عجب قیامت آنی تھی۔ تو طے پایا تھا آگ اور بھپٹے سمندر کا مقابلہ ہونے جا رہا تھا، جس میں ایک کی ہار تھی اور ایک کی جیت۔ ملگجے اندھیرے میں وہ بلیک جینز پر ڈارک براؤن شرٹ میں ملبوس، روکنگ چیئر پر براجمان، گہری بری نظروں سے دیوار پر لگے پورٹریٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی اسکیچ تھا جو اس نے 6 سال جو اس نے 6 سال قبل بنوایا تھا۔ وہ آنکھوں میں پسندیدگی کا جہاں لیے لبوں پر یک طرفہ مسکراہٹ سجائے اس پورٹریٹ کو دیکھتا گھونٹ گھونٹ وسکی حلق میں اتار رہا تھا۔ تم حقیقت ہو یا فریب ہو میری آنکھ کا؟ نہ دل سے نکلتے ہو اور نہ زندگی میں آتے ہو۔ بے اختیار اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی تھی۔ وہ والہانہ اس کے نقوش دیکھ رہا تھا۔ نازک حسینہ، بالآخر تم آج ذرا ویس جائیے کہ تمام احساسات پر بھاری پڑ ہی گئی۔ وہ پورٹریٹ کو دیکھتا کہکہ لگا کر عجب سے سلگتے لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت وہ ہوش آواز میں نہیں تھا۔ آج ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اپنے باپ کو دفنا کر آیا تھا، اور پھر غم منانے کی بجائے لوگوں سے اظہار افسوس کے خاطر کلمات سننے کی بجائے وہ نوجوان اس وقت الگ تھلگ کمرے میں اپنی محفل لگائے بیٹھا کسی کی یاد میں چل رہا تھا۔ مس اینجل، میری مس اینجل، اس نے مدھم آواز میں کہتے ہوئے کہ پورٹریٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا گویا چھونا چاہتا تھا، مگر اس کی کرسی اور دیوار کے بیچ فاصلہ کافی زیادہ حائل تھا۔ وہ یوں ہی ہاتھ کیے بیٹھا گردن طرح سے ٹیڑھی کیے اسے تکتا رہا تھا۔ آج ذرا ویس جائیں، نے جس چیز کی خواہش کی ہے
وہ اس کی دسترس میں آئی اور تمہیں میری دسترس میں آنا ہے، میں تمہیں ڈھونڈوں گا، ایک نہ ایک دن تمہیں میرے روبرو ہونا ہے۔ وہ اس پورٹریٹ کو گھورتا سر دماغ میں گھرایا تھا اور پھر یکدم سے عالم طیش میں گلاس پوری قوت سے فرش پر پٹکا تھا۔ پہلے بات ضد کی تھی، اب بات محبت تک کان پہنچی ہے۔ وہ روکنگ چیئر پر جھولتا عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ ماتھے پر دیا تمہارا زخم تو ٹھیک ہو گیا، مگر دل پر لگا زخم ویسا کا ویسا ہی ہے، اور اس دل پر مرہم اب تم نے رکھنا ہے۔ اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ جس دن تم مل جاؤ گی اس دن آصف کی پہلی اور آخری دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ اب کرسی کے ہتھے جکڑے تیز تیز جھولتا، آنکھیں موند گیا۔ میں عاذر اویس، خود ایک آگ، تمہاری لگائی آگ میں جل رہا ہوں، یعنی کہ آگ میں جل رہی ہے۔ وہ اب بڑبڑاتا ہوا کہہ کے لگا رہا تھا۔ سید ارباز علم شاہ اس وسیع رقبے پر پھیلے حور پیلس کے دائیں طرف بنے لگژری ہال میں موجود معمول کے مطابق ایکسرسائز کر رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر میں ملبوس، شرٹ لیس، اس وقت چیسٹ پریس مشین کی سیٹ پر براجمان تھا۔ اس کے کان میں ایئر پیس لگا تھا جس میں وہ دوسری طرف شخص کی بات سنتا، پوری قوت سے چیسٹ پریس مشین کی ہینڈل دائیں بائیں سے کھینچ کر سینے کے وسط میں کرتا، پھر انہیں دور کرتا۔ پسینے سے تر تھا، اس کے گھنیرے بال پسینے سے نم، پیشانی سے چپک رہے تھے۔ وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے، سیاہ خوبصورت آنکھیں سامنے لگے مرر میں اپنے عکس پر جمائے۔ دوسری طرفین کی بات سر جویا کا چھوٹا بیٹا پہنچ آیا، وہ انڈر ورلڈ کے باس کا رائٹ ہینڈ ہے اور اب یقیناً آپ پر ایکشن لینے کی کوشش کرے گا۔ بابر کی پریشان کن آواز آئی۔ ارباز نے لب بھینچے۔ مشین کے ہینڈل پر گرفت بے حد مضبوط کرتے وہ تیز تیز پل ان پشنگ آؤٹ کرنے لگا۔ خاموشی میں اس مشین کی چرچراہٹ گونج رہی تھی، اس کے کسرتی بازو تنے ہوئے تھے۔ سبز رگیں ابھری ہوئی تھیں، اس کے چہرے، گردن اور چٹانی سینے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ جس کے دن پورے ہوتے ہیں وہ مجھ سے الجھ پڑتا ہے، اس انڈر ورلڈ کے رائٹ
پہلے دونوں ہینڈ توڑ کر منظور کروں گا، اس کے بعد اس سارے حساب کتاب ہوں گے، کیونکہ جو مجھ سے بھیڑنے کا سوچتا ہے وہ اپنا انجام خود لکھ چکا ہوتا ہے، بس ذریعہ میں بنتا ہوں، وہ ذلیل سردواز میں بولا تھا۔ دوسری طرف بابر کا کہکہ برجستا تھا، وی آر پراؤڈ آف یو سر۔ بابر کچھ دلیل سے بولا، اس کا سر خطروں کا کھلاڑی تھا، خطروں سے نمٹنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ سر میڈم کیسی ہیں؟ بابر نے نہایت احترام سے استفسار کیا۔ ٹھیک ہے، وہ تم لوگوں کا بہت شکریہ، شاہ نرمی سے کہتا رات ان کی مدد پر مشکور ہوا۔ آپ سے ہم ہیں سر، اور آپ ہماری میڈم کے ہیں۔ آپ اور میڈم ہمارے لیے ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ اہم ہے، بابر صدق دل سے بولا۔ شاہ کے لبوں پر تبسم ابھرا تھا۔ بابر اب اسے آج کیمپ رپورٹ دے رہا تھا۔ شاہ اب اس مشین کو چھوڑے اٹھتا، کچھ دوری پر بچھے میٹ پر جھکا پش اپس کرنے لگا تھا۔ اسے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اسے اپنی متحد کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ سامنے ہی وہ حسین لڑکی دروازہ دھکیلے اندر آئی۔ وہ شاہ کے بلیک ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ میں ملبوس، پاؤنچوں سے ٹراؤزر کو فولڈ کیے بالوں کو میسی جوڑے میں قید کیے دلہے دلائے چہرے میں گزری رات کی غربت سے بے پناہ حسین لگتی رف سے انگلیاں میں شاہ کے دل میں پوری شان سے اتر رہی تھی۔ حور نے مضطرب نگاہیں جم میں گھمائیں تو دائیں طرف وہ میٹ پر پش اپس کرتا اپنی طرف ہی دیکھتا نظر آیا۔ حور کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے شاہ کی زیارت کی طلب ہوئی تھی تو وہ بنا دیر کے یہاں آئی تھی۔ اب شاہ کو دیکھ کر اس کے دل میں سکون اترا تھا۔ وہ شہد رنگ گہری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھتی وہیں رکی، دونوں بازو سینے پر باندھے، ایک پاؤں پر وزن ڈالے ذرا سا ترچھے سٹائل میں کھڑی شاہ کے دل پر کاری وار کر گئی تھی۔ شاہ اس پر نگاہیں جمائے یکدم سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اس کا وجود پسینے سے تر تھا۔ اس نے ہنوز حور کو دیکھتے دائیں طرف کاؤچ پر رکھا ٹاول اٹھایا اور دو انگلیوں سے
حور کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتا اپنا چہرہ گردن اور سینے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا۔ حور نے ایسے ہی اسٹائل سے کھڑے مسکراہٹ دبائے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شاہ کا ضبط چٹخانے پر تلی تھی۔ سوچ لیں مسز، میں پاس آ گیا تو جم روم کو بیڈ روم بنانے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ وہ باری گمبھیرتر آواز میں بولا کہ حور کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ پھر جہاں حور آ جائے اور شاہ قریب نہ بلائے، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا۔ وہ شخص جب جب اسے دیکھتا تھا اپنے قریب کرنے میں پل نہیں لگاتا تھا، اور اس کا یہ ایکٹ حورین شاہ کو جنونی کر گیا تھا۔ وہ ٹھنڈی ہتھیلیاں بھیجتی ہولے اس کی طرف بڑھی۔ شاہ اپنے وجود سے پسینہ صاف کرتا ٹاول دور اچھال کر اب بینچ نما کاؤچ پر دائیں بائیں ٹانگیں کیے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ ارباز شاہ کا کرسرتی وجود دیکھ کر حور چوئی موئی سی بنی حلق تر کرتی اس کے پاس آئی تو شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھامے اپنے لیگز کے درمیان کاؤچ پر بٹھایا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے شدت سے پیچھے کھینچا تھا کہ حور پوری کی پوری شاہ کے وجود میں سموئی تھی۔ یکدم سے حور کی سانسیں بکھری تھی، دھڑکنوں دھڑکنوں میں طوفان اٹھا تھا۔ وہ مضبوط مرد اب اس کا جوڑا کھول کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے گہرے سانس بھرنے لگا۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ کہ عشق حاصل ہونے کے بعد عشق نہیں رہتا، بلکہ عشق تو اور بڑھتا اور یہاں تک کہ کامل ہو جاتا ہے، کسی سے بہتر اپنزل۔ وہ اس کے وجود پر ہاتھوں کی بے باک جسارتیں کرتا بوجھل آواز میں بولا، ٹھیک ہوں۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت اوپر کی طرح بڑھتی محسوس کرتے حور نے یکدم سے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں۔ مزید شرارت سے روکتے لرزتی آواز میں بولی، کہیں درد تو نہیں میری زندگی کو؟ وہ اس کے
تو حور اور شاہ نے ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایک ساتھ ہی 2 4 نوالے لیے تھے۔ سکینہ اماں ان کو ڈھیریں دعائیں دیتی اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی اور کچھ دیر بعد وہ واپس آئیں۔ تو ہاتھ میں گریشیے سے بنے 2 چھوٹے خوبصورت لباس تھے۔ حور پتر، یہ تمہارے بچوں کے لیے بنایا ہے میں نے، اگر پہلا بیٹا ہوا تو یہ لباس پہنانا اور اگر بیٹی ہوئی تو۔ اماں نے ہلکے گلابی اور لیمن رنگ کے 2 بہت خوبصورت چھوٹے کپڑے حور کو دیے تھے۔ حور نے چمکتی نظروں سے ان کپڑوں کو دیکھتے نرمی سے تھاما تھا۔ دل میں انتہائی خوبصورت احساس جگا تھا۔ اس کے اور شاہ اس کی اور شاہ کے بچے اس کی رنگت کھیل اٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ یہ احساس ہی بہت انوکھا اور دل فریب تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کپڑوں کو دیکھ رہی تھی اور شاہ اپنی حور کو۔ بے اختیار حور کی نگاہیں اس طرف اٹھیں۔ شاہ کی آنکھوں میں چھائے سوالات و جوابات دیکھ کر وہ یکدم سے پزل ہوتی نگاہیں جھکا گئی، جبکہ اماں اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر بہت سے دعائیں دینے لگی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر پر وائٹ شارٹ شرٹ میں ملبوس، سلک کی بلونڈی بال دائیں بائیں شانوں پر ڈالے، بیڈ کرام سے ٹیک لگائے، ٹانگیں بیڈ پر سیدھی کیے، پیر پر پیر چڑھائے، گرے سرخ نظروں سے ڈسکوری چینل دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے جبکہ دوسرے ہاتھ سے ریموٹ پر گرفت مضبوط تھی۔ آج دوسرا دن ختم ہونے والا تھا اور عباس شاہ نے اس کو جواب دینا تو دور شکل دکھانا بھی ضروری نہ سمجھا تھا، اور اب علی کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس وکیل کو نوچ ڈالے۔ 2 دن کا بول کر وہ غائب ہو گیا تھا، کہیں یہ اس کا پلان اسے واپس حویلی لانے کا تو نہیں تھا؟ مختلف سوچیں ذہن میں آتے ہی گرے آنکھوں کی سرخی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے غصے سے لڑتے مزید چند منٹ گزرے تھے جب دروازے پر کھٹکا سا ہوا اور بلو جینس پر وائٹ شرٹ میں ملبوس عباس شاہ استحقاق سے اندر داخل ہوا۔ علی نے رخ موڑ کر اس طرف دیکھا، اپنے دشمن کو دیکھ کر اس کا تن بدن سلگ اٹھا تھا۔ جب بھی اس نے غصے کی شدت سے آؤ تاؤ دیکھے بغیر ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے پوری قوت سے اس کے سر کا نشانہ لیا تھا۔ عباس شاہ آنکھوں میں سرد مہرے لیے بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹا تھا، ریموٹ دیوار میں لگ کر
ٹکڑوں میں بٹا تھا تو یہ دیکھ کر آلی سلگتی ہوئی بیڈ سے اتری، مٹھیاں بھینچے خونخوار بلی کی طرح اس سے گر رہی تھی۔ تمہارے 2 دن پورے ہونے والے ہیں، کچھ یاد ہے تمہیں؟ وہ بھپری ہوئی گرائی تو اس کے سوال پر عباس شاہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا کمرے کے وسط میں آ رکا۔ وہ شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھولے ہوئے تھے جس سے اس کی دلکش رڑائیاں چھلک رہی تھیں۔ بے ساختہ عباس کے جذبات میں طوفان سا اٹھا۔ عباس نے لب بھینچے نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑی جو اپنے حلیے سے انجان اس کو نظروں سے چھپانے پر تلی کھڑی تھی۔ کچھ ڈھنگ کا پہن کر ریڈی ہو جائیں اور بیگ میں بھی اپنے 2 4 ڈریس رکھ لیں۔ وہ دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے گویا ہوا کیوں علی نے دانت کچکچائے ہنی مون پر جانا ہے۔ وہ اس کی گرے آنکھوں میں براہ راست گہرائی سے دیکھتا۔ گمبھیرتاً گویا ہوا تو علی کے وجود میں بھانبڑ بڑک اٹھے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ 2 ٹکے کے وکیل! علی آپے سے باہر ہوتے یکدم سے چلے۔ بکواس نہیں، حکم ہے میرا، جلدی تیار ہو جائیں۔ وہ بامشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھتا، تحمل سے بولا، ورنہ دل تو کر رہا تھا رکھ کر لگائے اس نازک جان کو جس کا دماغ ہر وقت ساتویں آسمان پر جھومتا رہتا تھا۔ عباس کی باتوں پر وہ حواس کھوتی چلاتی ہوئی سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اس کی طرف اچھالتی بڑکی تھی کہ عباس بروقت سائڈ پر ہوتا اس کے اگلے واٹ سے بھی بچ گیا تھا۔ گلاس اڑتا ہوا ڈریسنگ مرر کے شیشے میں جا لگا تھا۔ یکدم سے کمرے میں جھناکے کی آواز کے ساتھ شیشے بک رہے تھے۔ اس کے بے جا غصے اور اپنے لیے القابات سن کر عباس کا دماغ گھما تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اس کی طرف لپکا۔ خبردار! وہ یکدم سے اسے بازوؤں سے دبوچے۔ پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر علی کو کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ جانتی نہیں مجھے ابھی؟ وہ اس کے چہرے پر غراتا ہوا بے دردی سے اسے بیڈ پر پٹک گیا۔ علی نے بیڈ پر پشت کے بل گرتے سراسیمگی سے اسے دیکھا تھا۔
بیوی ہے میری، جب چاہے ہنی مون تک یہاں کہیں بھی لے جا سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، انڈرسٹینڈ؟ عباس نے بمشکل اپنے کھولتے غصے پر قابو پائے، اس کو انگلی دکھاتے وارننگ کیا اور پھر لب بھینچے اس سے دور ہوا۔ عالم دھیر زدہ اس کے انداز دیکھ رہی تھی، اس کو آج بہت بدلا بدلا سا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، غضب تھا اور پریشانی بھی نمایاں تھی۔ جاری ہے، اب عالیہ باز کی باری، اس لیے تحمل سے پڑھیے گا۔ سب کچھ میں نے ڈیٹیل سے لکھوں گی تو کچھ ریڈرز مجھے کرٹیسائز کرنے سے باز ہی رہیں تو اچھا ہے۔